بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلاگ نمبر ہے 332 اور آج اس کی پہلی قسط ہے. صفحہ نمبر ہے 350. معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 21. ناظرین، معارف و مسائل ہیڈنگ ہے اور اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد یہ سب ہیڈنگ ہے. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. رستی کہ فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمت کا تسم، رستی کہ فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ناخوش و بیزار ہوں مر کی سلوں سے، ناخوش و بیزار ہوں مر کی سلوں سے. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد. ان 3 آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنف یعنی صنف نازک پر روا رکھے جاتے تھے. ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے. عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے. چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں. شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا، اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے. اور اس ایک بنیادی غلطی کی نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے صدہا مظالم ہوا کرتے تھے. مثلاً ایک ظلم یہ تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملا یا اس کے میکہ والوں کی طرف سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال سسرال کے مرد ہضم کر لیتے تھے. دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جا سکے، بلکہ یہیں مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضے میں آ جائے. تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کو گلو خلاصی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تنگ آ کر زیور اور زر مہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے.
تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دے دیتا لیکن پھر بھی اپنی اس متعلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے۔ چوتھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوی کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جہلانہ آر کی وجہ سے، یا اس تمہ میں کہ اس کے ذریعے کچھ مال وصول کریں۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ دیا اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک بن جانا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ واقع کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا وجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے۔ اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہاں ہو سکتی ہے؟ بحر محیط یہ حوالہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا۔ کوئی عورت بے وقوفی سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کی مملوک ہو جائے۔ ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ نہیں اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقے کو چھوڑ کر لفظ لا یحلو سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں اس معاملے کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی ارشاد ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضا و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں بلکہ کالعدم ہے۔ ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے نہ قائم ہوتا ہے، اور نہ وراثت یا نسب کے احکام سے اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کرا لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لیے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لیے ارشاد فرمایا۔ ناظرین، یہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، میرا آقا امام شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کجا من کجا، مصطفیٰ
مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا.